نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2 اینڈ وربل ریڈنگ اسٹوڈنٹس. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 42 میں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مضارع میں تاکید ایمفیسس ان امپرفیکٹ ورب. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. اس سے پہلے تاکید ہم نے جملہ اسمیہ میں سیکھی تھی. جملہ اسمیہ میں تاکید سیکھی، پھر ہم نے فعل ماضی میں تاکید کی اسلوب سیکھا کہ فعل ماضی میں کس طرح سے تاکید لے کر آئی جاتی ہے. آج ہم فعل مضارع میں تاکید سیکھیں گے کہ فعل مضارع میں کس طرح سے تاکید لے کر آتے ہیں. قد کا استعمال فعل ماضی میں تاکید کے لیے ہم نے سیکھا تھا. قد اور لقد فعل ماضی سے پہلے لایا جاتا ہے اور فعل ماضی میں تاکیدی اسلوب لے کر آتے ہیں، لیکن فعل مضارع کے ساتھ بھی قد کا استعمال ہے. قرآن مجید میں کیونکہ یہ اسلوب آیا ہے اس لیے ہم اس اسلوب کو سیکھیں گے. یہ اسلوب قد کا جو اسلوب ہے تقلیل ہے. ٹھیک ہے، تقلیل یعنی بہت کم ہے کسی کام کو. تقلیل کا معنی ہے کسی کام کو کم کرنا. اب بے شک یہ بہت کم استعمال ہوا ہے لیکن ہم اس اسلوب کو سیکھیں گے کیونکہ ہمارا مین رول قرآن مجید کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. تو قد کے پوائنٹس دیکھیے گا. فعل مضارع میں تاکید کے لیے کبھی کبھی قد آتا ہے، یعنی اس کا استعمال بہت کم ہے اور یہ استعمال صرف قرآن مجید میں ہے. فعل مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. قد کے آنے سے فعل مضارع میں کسی قسم کا کوئی ڈرامیٹیکل چینج نہیں ہے. قد تعلمون، قد حرف تاکید ہے، تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین لام میم روٹ لیٹر ہے. تعلمون تم سب جانتے ہو یا تم جانتے ہو. قد تعلمون یقیناً تم جانتے ہو. نوٹ کیجئے کہ اب بات میں ایک تاکید آ گئی، ایک ایمفسس آ گئی، ایک زور آ گئی قد کے نام سے. یقیناً تم جانتے ہو. قد کے ساتھ فعل مضارع کا ترجمہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے گا. قد لگنے سے فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال پریزنٹ ٹینس میں کرتے ہیں. فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. اب یہاں ہمیں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ قد آئے گا تو ہم فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کریں گے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں کریں گے. یہ تو تھا فعل مضارع میں تاکید کے لیے ایک اسلوب. فعل مضارع میں تاکید کے لیے ایک دوسرا اسلوب بھی ہے جس کا کثرت سے استعمال ہے قرآن مجید میں، اس کو سیکھتے ہیں. فعل مضارع میں تاکید کے لیے ایک نون لایا جاتا ہے جسے نون تاکید کہتے ہیں. اس کا قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہے. نون تاکید، نون تاکید دو طرح سے ملتا ہے، نون ساکن اور نون مشدد، دونوں ہی نون تاکید ہے. نون ساکن کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے اور نون مشدد کو نون ثقیلہ. سمجھنے کی بات. اب یہاں میں دو پوائنٹس کو سمجھنا ہے. میں آپ کے سامنے دو کوسچن رکھوں گی، آنسر بھی میں ہی آپ کو ان کے دوں گی. پہلا سوال، کیا ان دونوں کی تاکید میں فرق ہے؟ یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ دونوں ہی نون تاکید کی اقسام ہیں، کیا ان کی تاکید میں فرق ہے؟ دوسرا کوسچن ہے، ان میں سے کس کا استعمال زیادہ ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے کوئی فرق نہیں، ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، چاہے نون خفیفہ ہو یا نون ثقیلہ، تاکید ایک جیسی ہے.
استعمال کس کا زیادہ ہے؟ نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے قرآن مجید میں، آپ کو کثرت سے نون ثقیلہ کا استعمال ملے گا۔ اب سے آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گی تو آپ غور کیجیے گا کہ آپ کو فعل مضارع کے بعد جہاں نون ثقیلہ مل رہا ہے وہاں اس بات میں ایک سٹریس لایا گیا ہے، تاکید لائی گئی ہے، ایک ایمفسس پیدا کیا گیا ہے نون ثقیلہ کو لا کر۔ آپ کے سامنے سلائڈ پر فعل مضارع کی گردان ہے یفعلوا کے وزن پر۔ یہ گردان ہم نے جب فعل مضارع کا ٹاپک کیا تھا تب بنائی تھی۔ اب اس گردان سے ہم تھوڑا سا اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں، اس میں ہم ان سیگوں کو چھلک کریں گے۔ 5 روز بناؤں گی میں ان کی آپ کے سامنے۔ اس 5 روز میں کیا کروں گی کہ ایک جیسے ساؤنڈ والے یعنی جن ان کو ایک رو میں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یا فلو سے سٹارٹ کریں گے تو رائمنگ ساؤنڈ والے جو ہیں ہم ان کو الگ الگ کر لیں گے۔ فرسٹ رو میں یا فلو کی رائمنگ والے تمام سیگے ہیں ہم ان کو لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یا فلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ سیکنڈ رو میں فعل مضارع کی گردان کا دوسرا سیغہ ہے ہمارے پاس یفعلانی۔ یفعلانی کی رائمنگ والے جتنے سیغے ہیں اب ہم ان کو لے آئیں گے، تو یفعلانی تفعلانی 3 ٹائمز۔ تھرڈ رو میں ہم کیا کریں گے، ہم جمع مذکر غائب کے سیغے لیں گے، کیونکہ ہمارا تیسرا سیغہ گردان کا بنتا ہے جمع مذکر غائب کا یفعلون، تو اس کا ایک ہی سیغہ ہے دوسرا جو اس سے ملتا ہے جمع مذکر حاضر کا تفعلون۔ فورتھ رو میں ہم لے کر آئیں گے جمع مونس کے سیغے لے کر آئیں گے یفعلنا تفعلنا۔ اور ففتھ رو میں ہمارا جو یونیک سیغہ گردان کا بچہ واحد مونس حاضر کا اس کو لے آئیں گے، وہ ہوگا تفعلینا۔ یہ فعل مضارع کی جو گردان ہے مکمل ہے اور اس کو میں نے 5 روز میں ڈیوائڈ۔ یہ فعل مضارع کی مکمل گردان آپ کے سامنے 5 روز میں آ گئی ہے۔ اب ریزن کیا ہے اس کو اس طرح سے لے کرنے کا؟ میں نے اس کو ان روز میں اس لیے ڈیوائڈ کیا کہ جب میں ایک رو کے ایک سیگے پر ورکنگ کروں گی، رول اپلائی کروں گی، تو آٹومیٹکلی وہ رول سیم باقی تمام سیگوں پر بھی اپلائی ہو جائے گا، اسی طرح سے ہم باقی تمام سیگے بھی بنا لیں گے۔ اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں ایک ایک سیگے کو پکڑ کے اس میں رولز کو اپلائی نہیں کرنا پڑے گا۔ پوائنٹ یہاں نوٹ کیجیے گا کہ رو نمبر 2 اور رو نمبر 4، ٹھیک ہے، مثنیٰ اور جمع مؤنث کے جو سیغے ہیں ان کا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے، اس لیے ہم ان پر ورکنگ بھی نہیں کریں گے، ہم اپنا ٹائم بھی بچائیں گے اور ہم جو فوکس ہے رو نمبر 1، 3 اور 5 پر رکھیں گے۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، مثنیٰ اور جمع مؤنث کے ساتھ نون ثقیلہ کا قرآن میں استعمال نہیں۔ تو اب ہمیں ورکنگ کرنی ہے رو نمبر 1، 3 اور 5 میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں رو نمبر 1 سے، ہم پہلا سیغہ لے لیتے ہیں یفعلو۔ کرنا کیا ہے، پیش کو زبر سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جن سیغوں کے آخر میں پیش ہے ان کو زبر کے ساتھ بدل دینا ہے۔ اب یہ جو لام کلمے کی پیش تھی ہم نے اس کو زبر سے بدل دیا، اب اس کے آخر میں نون ثقیلہ لے کر آئیں گے، یعنی مشدد نون لے کر آئیں گے، تو کیا بنے گا یفعلنا۔ کرنا کیا ہے، جو سٹیپس ہم نے رو نمبر 1 کے پہلے سیغے یفعلو پر اپلائی کیے ہیں وہی تمام سٹیپس ہم باقی سیغوں پر اپلائی کریں گے اور اپنی رو کو ریڈی کریں گے۔ تھرڈ رو کی طرف چلتے ہیں۔ تھرڈ رو میں ہمارا پہلا سیغہ آ رہا ہے یفعلون۔ اس رو میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس اونا کو ڈراپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا پیچھے یفعلو، پھر نون ثقیلہ کو آخر میں لے کر آئیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا یفعلن۔ جن سیغوں کے آخر میں اونا ہے اس کو ڈراپ۔ اب جو تھرڈ رو میں ہمارے پاس دوسرا سیغہ ایک اور ہے تفعلون ہوتا، سیم سٹیپس کریں گے اور ہم اپنا سیغہ تیار۔ پھر ہمارے پاس بچا واحد مونس حاضر کا سیغہ جو کہ 5th رو میں ہے اور ایک ہی سیغہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہم اینا کو ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم لے کر آئیں گے نون مشدد، تو ہمارے پاس بن جائے گا تفعلن۔ واحد مونس حاضر کے سیغے سے اینا ڈراپ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے سیغہ تیار ہو جائے گا۔ اب ہم نے اپنی رو نمبر 1، 3 اور 5 پر ورکنگ کر لی۔
اگر نون سے پہلے زبر آئے تو یہ فرسٹ رو سے سیدھا ہوگا. آپ کو فعل مضارع کے آخر میں اگر نون مشدد مل رہا ہے، نون ثقیلہ مل رہا ہے اور آپ نے صیغے کی پہچان کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے نون مشدد سے پہلے دیکھنا ہے. اگر آپ کو زبر مل رہی ہے تو یہ آپ کی فرسٹ رو کا صیغہ ہوگا اور پھر آپ اس کے بعد علامت مضارع کو دیکھیں گی اور اپنے صیغے کی پہچان. اگر نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو یہ تھرڈ رو سے صیغہ ہوگا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی فعل مضارع کا ایسا صیغہ آ رہا ہے جس میں نون مشدد سے پہلے آپ کو پیش مل رہی ہے تو آپ علامت مضارع کو بھی دیکھیں گی. اگر علامت مضارع یا ہے، ٹھیک ہے، اور نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور اگر علامت مضارع تا ہے اور نون مشدد سے پہلے پیش ہے تو یہ آپ کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. اگر نون مشدد سے پہلے زیر نظر آئے تو یہ ففتھ رو سے صیغہ ہوگا. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے. تو یہ پہچان ہے، آپ نے اس طرح سے صیغے کی پہچان کرنی ہے. فعل مضارع میں ڈبل تاکید کے لیے شروع میں لام تاکید لایا جاتا ہے. ایک تاکید ہم نے سیکھی نون ثقیلہ لا کر. اب جب اس تاکید کو ڈبل کرنا ہے، اس میں ایک ایمفسس ڈبل لے کر آنا ہے، اس بات میں سٹریس کو بڑھانا ہے تو ہم شروع میں لام تاکید کا اضافہ کریں گے. اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے فرسٹ رو سے لیا یفعلو، اس کی پیش کو زبر میں بدل دیا، نون ثقیلہ کا اضافہ کریں گے اور شروع میں لام تاکید لگا دیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا لا یفعلن. فعل مضارع کا نون ثقیلہ کے ساتھ ترجمہ. فعل مضارع کے ساتھ جب بھی نون ثقیلہ لگے گا تو ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا. فعل مضارع میں کیونکہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. اب تک ہم اس کی ٹرانسلیشن دونوں طرح سے کرتے آئے ہیں، لیکن اب جب آپ کو قرآن مجید میں فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ ملے گا، نون ثقیلہ کا استعمال نظر آئے گا تو آپ نے وہاں پر ایک تو سٹریس لے کر آنا ہے، وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے تاکیدی اسلوب ہوگا، ایمفسس ہوگا، پلس وہاں پر ٹرانسلیشن فیوچر میں ہوگی، صرف مستقبل میں ہوگی. فعل مضارع کا نون ثقیلہ کے ساتھ ٹرانسلیشن مستقبل میں کی جاتی ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیے گا یفعلو، فاعل نام روٹ لیٹر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں ہم اس کی؟ وہ کرتا ہے، کرے گا. یہ سمپل ٹرانسلیشن ہے جو بیسک ہم نے سیکھی. نون ثقیلہ کے ساتھ دیکھیے گا یفعلن. یہاں ہم نے کیا کیا؟ پیش کو زبر سے بدل دیا، نون ثقیلہ لگا دیا. اب ٹرانسلیشن دیکھیے گا وہ ضرور کرے گا. اب سٹریس لایا گیا، وہ ضرور کرے گا، تاکید لائی گئی کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا. ٹھیک ہے، کسی کام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا. اب ہم اس میں ڈبل تاکید لے کر آئیں گے، مزید ایمفسس لانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لام تاکید لے آئیں گے شروع میں. لا یفعلن، ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ وہ ضرور بضرور کرے گا. اب دیکھیے ٹرانسلیشن میں سٹریس آ گیا ہے، ایک تاکید آ گئی کہ اب یہ کام اس کو کرنا ہی ہوگا، ہر صورت اسے اس کام کو کرنا ہے. نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع کی گردان. اس سلائیڈ میں نے نون ثقیلہ کی مکمل گردان جو ہے لکھ دی ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. یہ 14 سے یہ مکمل ہے. فوکس آپ نے کس پر رکھنا ہے کہ جو ہم نے سیغے ابھی بنائے، رو نمبر 1 کے، رو نمبر 3 کے اور رو نمبر 5 کے. ٹھیک ہے، مثنیٰ کے صیغے اور جمع مؤنث کے صیغے یہ استعمال میں نہیں ہے، ان کا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ہمیں مکمل گردان تیار کرنی تھی تو میں نے پوری گردان آپ کے سامنے لکھ دی ہے. فوکس آپ کا ان صیغوں پر ہوگا جن کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. اتنا کیا ہوتا ہے آپ نے گردان میں؟ آپ یہ جو روٹ لیٹر ہے ہم نے اس میں اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر کی جگہ آپ ایڈ کریں گی، اپنی ٹرانسلیشن کریں گی، آپ کی گردان تیار ہو جائے گی. اسی طرح نون خفیفہ کی گردان کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اب نون خفیفہ کو دیکھیے، اگر اس آپ گردان کو دیکھیں تو یہاں میں نے مثنیٰ اور جمع مؤنث کے صیغے لکھے ہی نہیں کیونکہ ان کا استعمال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نون خفیفہ کا
قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ نون ثقیلہ کا استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے، ہم نے اس کو سیکھا پہلے۔ اب ہم ان کو ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ اذهبو، دال ہاں با، جانا۔ اذهبو واحد متکلم کا صیغہ ہے، انا ضمیر اسم فاعل ہے۔ میں جاتی ہوں یا جاؤں گی، سمپل ٹرانسلیشن جو بیسک ہے۔ نون ثقیلہ لے کر آئیں گے، شروع میں لام تاکید لے کر آئیں گے تو بنے گا لأذهبن۔ چینجز کیا کی تھی ہم نے جب نون ثقیلہ لانا، یہ جو پیش تھی نا اس کو زبر میں چینج کر دیا، شروع میں لام تاکید لے آئے، آخر میں نون ثقیلہ آ گیا لأذهبن۔ ٹرانسلیشن اب کیسے ہوگی؟ میں ضرور بضرور جاؤں گی۔ نوٹ کیجئے، ایک تو ٹرانسلیشن فیوچر میں چلی گئی، دوسرے تاکید لے کر آئی گئی ضرور بضرور۔ ینگ سرو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون صاد را روٹ لیٹر ہے۔ لام تاکید اور نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے، لینصرن، وہ ضرور بضرور مدد کرے گا۔ ینصرو کی بیسک ٹرانسلیشن وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ جب نون ثقیلہ اور لام تاکید آ گیا تو ٹرانسلیشن کیا ہو گئی؟ وہ ضرور بضرور مدد کرے گا۔ تدخلو واحد مونث غائب کا صیغہ، دال خا لام روٹ لیٹر ہے، وہ داخل ہوتی ہے یا ہوگی۔ نون ثقیلہ اور لام تاکید کو استعمال کریں گے، لتدخلن، وہ ضرور بضرور داخل ہوگی۔ تاکید لے آئی ہے کہ وہ ضرور بضرور داخل ہوگی۔ کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ ترجعو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، را جیم عین روٹ لیٹر ہے، لوٹنا، واپس آنا۔ نون ثقیلہ اور لام تاکید کا استعمال کریں گے تو بنے گا لترجعن، تم ضرور بضرور واپس آؤ یا تم ضرور بضرور لوٹو گے۔ تضربین، اینا کی ساؤنڈ واحد مونث حاضر کا صیغہ ہے، کرنا کیا ہے؟ اینا ڈراپ کریں گے، نون ثقیلہ ایڈ کریں گے، شروع میں لام تاکید لگائیں گے تو لام ہمارے پاس صیغہ بنے گا لتضربن۔ نون ثقیلہ سے پہلے زیر مل رہی ہے تو آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ واحد مونث حاضر کا صیغہ ہے۔ تضربینا، وہ مارتی ہے یا مارے۔ نون ثقیلہ اور لام تاکید کے ساتھ ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ لتضربن، تم ضرور بضرور مارو، تاکید لے کر آئے گے۔ نذهب جمع متکلم کا صیغہ، علامت مضارع نون ہے، لام تاکید اور نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے، کیا بنے گا؟ لنذهبن، نذهب ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، لنذهبن ہم ضرور بضرور جائیں گے۔ ٹرانسلیشن فیوچر میں جا رہی ہے، ایک تاکید لائی جا رہی ہے، ڈبل تاکید، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ ایمفیسس پیدا کیا جا رہا ہے۔ پریکٹس فرام قرآن دیکھیے گا، وقت تعلمون، قد حرف تاکید ہے، تعلمون کے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یقیناً تم سب جانتے ہو، قد تعلمون، یقیناً تم سب جانتے ہو، تاکید لے کر آئی جا رہی ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیں، قد یعلمون، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تم میں سے منع کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، قد حرف تاکید ہے، یعلم فعل مضارع تاکید، یقیناً وہ جانتا ہے، قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو۔ لتبعثن، نون ثقیلہ، شروع میں لام تاکید، آخر میں نون ثقیلہ، نون ثقیلہ سے پہلے پیش آ رہی ہے آپ کے سامنے، تو یہ جمع کا صیغہ بنے گا۔ اور علامت مضارع کو دیکھیں تو علامت مضارع تا ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے سامنے۔ لتبعثن فعل مضارع ہے،
اور ट्रांसलेशन इसकी हम क्या करेंगे, तुम ज़रूर उठाए जाओगे, बिलाशुबा तुम ज़रूर उठाए जाओगे। आगे देखिए, लतुनब्बउन्ना, लाम ताकीद, आखिर में नून सकीला से पहले देखिए पेश है और अलामत मुज़ारे ता, ये भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ रहा है आपके सामने। ठीक? इसकी ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे, तुम्हें ज़रूर आगाह किया जाएगा, यकीनन तुम्हें ज़रूर आगाह किया जाएगा, बिलाशुबा तुम्हें उससे ज़रूर आगाह किया जाएगा। उन लोगों ने गुमान किया, जिन्होंने कुफ्र किया, कि वो हरगिज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। कुल आप कह दीजिए, भला क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, बिलाशुबा तुम्हें जरूर उससे आगाह किया जाएगा जो तुमने अमल किए। तहसबन्ना, नून थकीला, नून सकीला से पहले जबर मिल रही है, अलामत मुजारे ता है, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सिगा है। और इसका मतलब है हासिन बा, गुमान करना, ख्याल करना, समझना। तहसबन्ना, और उन लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं, हरगिज मुर्दे गुमान ना करो। ताजरुन्ना, यहाँ देखिए नून सकीला है, नून सकीला से पहले हमें पेश मिल रही है और अलामत मुजारे ता है, ये हमारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। तो उसके मायने है छोड़ना। और उन्होंने कहा, तुम हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ो, ना सुवा को, और ना याऊस को, और याऊक और नस्र। आज हमने क्या सीखा, आज हमने फेल मुजारे में ताकीद सीखी। फेल मुजारे में ताकीद के लिए कुरान मजीद में कद का इस्तेमाल भी किया गया है। दूसरा तरीका फेल मुजारे में ताकीद का नून तकीला का इस्तेमाल है, जो कि कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। फिर मुज़ारे के आखिर में नून मुशद्दद मिलेगा, उसे नून सकीला कहा जाता है। और नून सकीला के साथ फिर मुज़ारे की ट्रांसलेशन मुस्तकबिल में की जाती है, जबकि कद के साथ जब फिर मुज़ारे आएगा तो ट्रांसलेशन हाल में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। अपने लेक्चर को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।